بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاتح ایران ہیں اور اپنے دور کے بڑے تیر اندازوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان دو خوش قسمت ترین صحابہ میں سے ایک ہیں جن کے لیے نبی کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہوا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت بطور جانثار کھڑے تھے جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر کھڑے ہو کر تیر اندازی کے ذریعے سے دشمنوں کو قریب آنے سے روک رہے تھے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہوا کہ سعد خوب تیر برساؤ، میرے ماں اور باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں غیر معمولی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے سعید بن العاص کو نیست و نابود کر دیا جو کہ لشکر کفار کا سرغنہ تھا۔ حضرت سعد کو اس کی ذو القطیفہ نامی تلوار پسند آ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس تلوار کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ اس وقت تک مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اسے جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ کچھ تو ان کی وفات کا صدمہ اور کچھ تلوار نہ ملنے کا افسوس، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ غمگین ہو کر چپ چاپ واپس آ گئے۔ لیکن پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی اور سرور کائنات نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر تلوار لینے کی اجازت دے دی۔ غزوہ احد سے فتح مکہ تک جس قدر مار کے پیش آئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بہادری اور جاں بازی کے ساتھ سب میں پیش رہے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت جان نثاری اور جواں مردی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ مکہ مکرمہ میں موجودگی کے دوران بیمار ہو گئے۔ بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ بچی۔ اب انہیں دو باتوں کی فکر لاحق ہوئی۔ پہلی تو یہ کہ ان کی اولاد میں اس وقت ایک صاحبزادی کے سوا اور کوئی وارث نہ تھا اور جائیداد بھی بہت زیادہ تھی۔ انہیں فکر تھی کہ جائیداد کا کیا بنے گا، اور دوسری فکر یہ تھی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکہ مکرمہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تھی، اور اب مکہ میں موت آنے کی صورت میں انہیں یہ پریشانی تھی کہ اگر میں یہاں مر گیا اور یہیں دفن ہو گیا تو میری ہجرت کا کیا بنے گا؟ کیا میری ہجرت منسوخ اور باطل تو نہیں ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے خیمے میں تشریف لے گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ کیا کہ میرا مرض اس حد کو پہنچ گیا ہے اور میرے پاس مال ہے جس کی وارث صرف میری ایک لڑکی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا آدھا مال خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا کہ کیا 1/3 کر دوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اگر اس سے اللہ کی رضا مقصود رہی تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
کیا بیماری کی وجہ سے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ نہیں جا سکوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہیں جا سکے تب بھی اگر تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوئی عمل کرو گے تو تمہارا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے اور تم سے کچھ لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو یعنی کہ اسلام کے دشمنوں کو نقصان پہنچے گا۔ اے اللہ میرے ساتھیوں کی ہجرت کو کامل فرما اور انہیں پیچھے نہ ہٹا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی، جسے معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس مرض سے صحت یاب ہوئے اور طویل عمر پائی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر رہے۔ اسی عہد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی قیادت میں اسلامی لشکر نے جنگ قادسیہ لڑی اور اس وقت کی عظیم سلطنت ایران کو فتح کیا۔ یوں فارس کی اس سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے فتح کروا کے اسلامی سلطنت میں شامل کروایا۔ ایران کا نامور کمانڈر رستم آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے مقابلے میں شکست کھا کر مارا گیا تھا۔ ایران کی فتح کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی قیادت میں اسلامی لشکر نے کئی ماہ کی طویل لڑائی کے بعد عراق کو بھی فتح کیا۔ اس وقت عراق کا دارالحکومت مدائن تھا۔ اسلامی فوج کو یہاں تک پہنچنے میں کئی مہینوں کا عرصہ لگ گیا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے دریائے دجلہ پر جہاں جہاں پل تھے سب کو توڑ کر بیکار کر دیا تھا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کے آگے دنیا کی کوئی چیز حائل نہ ہو سکی۔ انہوں نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، آؤ اس کو بھی تیر جائیں تو پھر مطلع صاف ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اپنے سپہ سالار کی جاں بازی دیکھ کر تمام فوج نے بھی جوش کے ساتھ گھوڑے ڈال دیے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ ایرانی اس عجیب و غریب جوش و استقلال کا منظر دیکھ کر دیو آ گئے کہتے ہوئے بھاگ گئے۔ تاہم ان کا سپہ سالار تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا اور دریا سے نکلنے پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے مقابل آیا، لیکن مسلمانوں نے ان کو جلد ہی شکست دے دی اور مدائن پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کر لیا۔ شاہ ایران پہلے ہی بھاگ چکا تھا، البتہ تمام مال اسباب موجود تھا جو دارالحکومت مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں اپنے لیے ایک گھر تعمیر کرایا تھا، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری عمر کے کئی سال گوشہ نشینی میں گزارے اور دنیاوی معاملات سے الگ تھلگ رہے۔ آخری عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کافی کمزور ہو گئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی بصارت بھی جاتی رہی تھی، یہاں تک کہ سن 55 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ پاک بحریہ نے ملکی وسائل سے تیار ہونے والی پہلی آبدوز کو صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کر کے اس کا نام سعد رکھا ہے۔ تاریخ اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص جیسی عظیم شخصیات کے کارناموں سے بری پڑی ہے، جن سے سبق آموز ہو کر ہم بحیثیت فرد اور قوم دین و دنیا کی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔